بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک حاجت مند سیدزادہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے سوال دراز کیا۔ حضرت نے فرمایا، آج تو کچھ نہیں، کل کوئی بندوبست کیا جائے گا۔ دوسرے روز بھی کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ بالآخر سلطان المشائخ نے اپنے نالین مبارک اس حاجت مند سیدزادے کو دے دیے۔ وہ سیدزادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا، لیکن اتفاق یوں ہوا کہ سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے، سلطان کے ساتھ تھے، اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے، اس لیے سلطان کے دربار میں اہمیت کے حامل تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتل سکہ راج الوقت سے نوازا۔ واپسی کے سفر میں جب لشکر ابھی دہلی سے باہر تھا اور رات کو پڑاؤ ڈالا گیا تو حضرت امیر خسرو اچانک چلا اٹھے کہ مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ مصاحب بولے، امیر حضرت محبوب الہی تو کیلو کھڑی میں ہیں، جو دہلی سے کافی دور ہے، تو آپ کو ان کی خوشبو کیسے آئی؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہیں سے آ رہی تھی۔ آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا، تم حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے آ رہے ہو کیا؟ تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا، ہاں۔ آپ نے پوچھا، کیسے ہیں میرے مرشد؟ وہ شخص بولا، وہ تو ٹھیک ہیں، اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا ہوا تھا، مگر اور کچھ تو نہیں دیا۔ ہاں، اپنے پرانے بوسیدہ جوتے ضرور دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے، کہاں ہیں میرے مرشد کی نالین؟ تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھایا۔ آپ نے ان کو پکڑا اور چوم کر اپنی آنکھوں سے لگانے لگے اور کہنے لگے، کیا تم ان کو بیچو گے؟ اس نے کہا، امیر کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں، جو لے لو اور مجھے میرے مرشد کی نالین دے دو۔ اگرچہ چاہو تو دہلی چلو تو اتنی ہی رقم اور بھی دے دوں گا۔ 7 لاکھ چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا، نہیں، میرا تو بس چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دے دیے اور ساتھ ہی سپاہی اور تحریر بھی دے دی، تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ آپ نے وہی نالین مبارک مرشد حقانی کی خدمت میں پیش کیے۔ انہوں نے فرمایا، خسرو، تم نے بہت سستا سودا خریدا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ درویش نے صرف اتنی ہی قیمت طلب کی، ورنہ میں تو قیمت میں اپنا سارا مال تو کیا جان تک دینے کے لیے تیار تھا، اور نہ ہی میں جان دینے سے دریغ کرتا۔ یہ مرشد حقانی سے والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار تھا۔ حضرت سلطان الاولیاء نے آپ کے لیے ہی فرمایا تھا کہ اگر حکم شرع مانی نہ ہوتا تو میں اپنے بعد وصیت کر دیتا کہ مجھے اور خسرو رحمۃ اللہ کو ایک قبر میں دفن کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اتنی دولت دینے کے باوجود جب بھی وہ شخص آپ کے پاس حاضر خدمت ہوتا، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ انہی ایام میں آپ رحمۃ اللہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہی کی خاطر آپ رحمۃ اللہ اودھ کا محل چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ یہ صدمہ ناقابل تلافی تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ ہر شخص کو ایسا ہی صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور ہر انسان کو ایک دن وادی فنا سے گزرنا ہے۔ سبیل الدموع سبیل مریح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح